بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن انٹرسٹ. میں ہوں شیخ احمد فراز. آج ہے 12 جون. آج کا دن انتہائی ملٹیپل ہیپننگز ہو رہی ہیں. بہت کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کو ایک وی لاگ میں اگلے 7-8 منٹ میں سمیٹنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں فاسٹ ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا. جیسا کہ سب سے پہلے آج خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, دوبارہ سے عدالت میں گئے, اور جو ان کی پچھلی ان کی کانفرنس تھی جس میں انہوں نے آرمی سے گزارش کی, سپہ سالار سے ایکچولی میں گزارش کی کہ وہ ان سے ٹیبل پر ڈسکشن کریں, وہ ان سے معاملات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو سیاسی پارٹیوں سے بات کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی میں اسی کے تناظر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب کا, جو کہ مین سٹریم میڈیا پر ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا, لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ گردش کر رہا ہے. تھوڑا سا یہ سنیے, پھر اس کے بعد اس ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں. 2018 میں ایک حکومت کو کون لایا, لیکن اگر آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے, بیماری کو سمجھنا ہے, تو پھر اس کی صحیح نشاندہی کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ 2022 میں جو حکومت آئی اس کو کون لایا. تو بہت سارے ایسے لوگ جن لوگوں کو ہوگا کہ خان صاحب نے ایسا کیوں کہا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کریں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کریں. تو میرے خیال سے اس وی لاگ کو, اس حامد میر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات کلیئر ہو چکے ہوں گے. جب ایک میرے جیسا ایک عام آدمی جو کہ ایک بزنس مین ہے, میں نے اپنا پہلا وی لاگ بنایا جب میں بالکل بزنس کی وجہ سے ہم سٹریس میں آ چکے تھے. ہم نے سٹریس میں آنے کے بعد میں نے ایک وی لاگ بنایا پہلا, کال ٹو چیف آف آرمی اسٹاف. اس میں نے کچھ پرابلمس کی نشاندہی کی, جیسے کہ فیک ایف آئی آرز وغیرہ جو ہمارے سسٹم میں اس ٹائم ہو رہی ہیں. تو ایک ان ایکسپیکٹڈ سا اس کے اوپر ایک رزلٹ آ گیا کہ بہت ساری فیک ایف آئی آرز خارج ہونا شروع ہو گئی, جو کہ سویلینز کے اوپر دی ہوئی تھی اور عام آدمی کے اوپر عموماً کاروباری لین دین کے معاملات پہ یا اس طرح سے, لیکن ان کو بڑھا چڑھا کر ریکوری کے لیے ان ایف آئی آرز کو لانچ کیا گیا. یعنی کہ سیاست کی آڑ میں بہت ساری پرسنل گرجز بھی نکل رہی تھی اس ٹائم پہ. وہ ایف آئی آر خارج ہونا شروع ہو گئی, اور بڑے مصدقہ ذرائع کے تو کیا, بلکہ میں بذات خود بہت سارے آفیسز کا میں نے وزٹ کیا ہے جہاں پر مجھے ان چیزوں کی ویریفائی ہوئی ہے. میں ہر چیز پہلے 2-3 بار ویریفیکیشن کرتا ہوں, پھر آ کر سوشل میڈیا پر بولتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ انتشاری سوشل میڈیا لوگ ہیں, ولاگرز, جن کے بارے میں نے اپیل کی تھی کہ برائے مہربانی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت رکھی کہ میری وہ آواز بھی حکام بالا تک پہنچ گئی, اور ان کے خلاف آج ایک ایف آئی آر لانچ ہو گئی. اب بہت سارے لوگ مجھے بولیں گے کہ جی ایک غلط سٹیپ ہے, آواز کو دبایا جا رہا ہے. نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرنا یہ آواز نہیں ہے, یہ انتشار ہے. اس کو دبانا ہمارے ریاستی اداروں کا کام تھا, ہمارے ریاستی اداروں کا کام ہے, اور ہم ٹیکس پیئر یہی توقع کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے ایسی آوازوں کو دبائیں گے بلکہ کچلیں گے. 9 مئی کے لوگ, وہ تمام لوگ جو ان میں شامل ہیں, اس میں جو کچھ بڑے نام تھے جن کا بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا کہ کوئی ان پر ہاتھ ڈالے گا, جیسے کہ اس میں بھی میں نے اپنے ایک وی لاگ میں تذکرہ کیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹی وی مالکان بھی شامل ہیں, جن میں سے گزری رات ایک صاحب کے گرد گھیرا تھوڑا سا تنگ کیا گیا, اور آنے والے دنوں میں بہت سپیڈ سے آپ دیکھیں گے کہ گھیرے تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر شاید اتنے پرابلمز نہیں ہیں جتنا پاکستان کے اندر اس ٹائم پروپیگنڈا وار چل رہی ہے. کچھ لوگ یہ طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام میں اور اداروں میں خلیج پیدا کرنی. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, چاہے خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی نیریٹو, کسی بھی ایجنڈے سے انفلوئنسڈ نہیں ہوں. میں انفلوئنسڈ ہوں اپنے ریاستی تحفظ سے. میں اس سے محفوظ ہوں اور میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں.
اب چونکہ میری پہلی 1 2 3 میں نے باتیں کی، چونکہ میری سنی گئی، میری سنوائی ہو گئی، شاید میری یہ بات اپیرنٹلی میرا یہ وی لاگ یا میرے یہ جو چھوٹی سی میری ایفرٹ ہے، چونکہ یہ کچھ رنگ دکھا رہی ہے، تو میں نے خود سے ہی سوچا کہ میں ایک اپیل کروں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے، سید عاصم منیر شاہ صاحب سے. ہم بچپن سے ہی سیدوں کا بہت احترام کرتے آئے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں ہم دل سے. حضور میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ بڑے ہیں، اس ملک کے سربراہ ہیں، آپ باپ کی مانند ہیں. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے اس کو پاکستانی افواج عزت دیتی تھی، عزت دیتی ہے، عزت دیتی رہے گی. ہاں ماضی میں کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے، وہی بیرونی ایجنڈا، ان لوگوں کو اگر سنب کر دیا جائے تو انشاءاللہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. ٹو دا پوائنٹ، میں اپنے اس جو میری بات سنوائی کی جا رہی ہے میں اس کی لیوریج لیتے ہوئے عرض کروں گا کہ عمران ریاض ہمارے کسی ادارے کی کسٹڈی میں نہیں ہے. عمران ریاض صاحب جو کہ بے باک صحافی تھے، جنہوں نے ایک نیریٹو کو سنا، سمجھا، ان کو وہ نیریٹو فیڈ کیا گیا. جب وہ فیڈ کیا گیا، اس نیریٹو کے فیڈ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیا، اور اس گیما گیمی کے بیچ میں وہ ظاہری بات ہے ڈی ٹریک ہو گئے، بہت ساری ایسی باتیں وہ کر گئے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھیں. لیکن حضور ان کو کسی ریاستی ادارے نے اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے نے نہیں اٹھایا. میری آپ سے اپیل ہوگی کہ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ اس پر توجہ کریں تو عمران ریاض خان صاحب فوراً سے پہلے بازیاب ہو سکتے ہیں. یقیناً اگر فوج ان کو بازیاب کرتی ہے تو فوج کا ایک جو امیج ہے وہ ہمارا جو پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان آرمی کو لے کے، وہ یقیناً پہلے تو تھا ہی، وہ ایک دوبارہ سے ری بلڈ، یعنی کہ وہ تسلسل سے آگے چل پڑے گا. کیونکہ یہ بات 100% میں نے میک شور کی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض صاحب کسی اسٹیبلشمنٹ کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کی تحویل میں نہیں ہیں. اللہ پاک ان کی جان کی حفاظت کرے. دوسرا لیوریج لیتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو بچیاں صنم جاوید اور اس طرح کے تمام بچے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہونے کی وجہ سے ہنگامہ آرائی میں تو خیر ملوث ہے یا نہیں وہ تو آپ لوگ فیصلہ کریں گے، ایویڈنس فیصلہ کریں گے. لیکن اگر آپ ان پر بھی کوئی دست شفقت کریں، آپ کی بہت سی تصاویر میں نے دیکھی، آپ بڑوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، میں ساتھ ساتھ وہ شیئر بھی کر رہا ہوں، آپ پیار کرتے ہیں، آپ دست شفقت کرتے ہیں. تو حضور اگر یہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ وی لاگ میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ اگر جہاں میری پہلے 3 4 بار سنوائی ہو چکی کہ ایف آئی آرز فیک ان رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئیں، جو وی لاگ انتشاری تھے وہ پکڑے جانا شروع ہو گئے، جو اس طرح کے باہر کے لوگ تھے وہ جو وی لاگ تھے وہ بین ہونا شروع ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں عرض کروں کہ ایک امن کو بھی ایک موقع دیا جائے. میں انٹرنیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمنی جو پاکستان میں ہے، میں اس کا پیٹرن ان چیف بھی ہوں پاکستان میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک امن کی کوشش کریں. تو ہم سب نے یہ سوچ کر ڈسیزن کر کے یہ سوچا کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر عمران ریاض کو اگر آپ بازیاب، ہمارے ادارے بازیاب کروا لیں، اور جو بچے جن لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو گئیں ان سے ایفیڈیوٹ لے کر ان کو اگر معاف کر دیا جائے تو یہ آپ کا اس قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا. اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا لوکل پالیٹکس کے اوپر. لوکل پالیٹکس میں ایک پارٹی بنی، بڑی سپیڈ ایک پارٹی بنی، بڑی جلدی سے لوگوں نے سارے 9 مئی کی کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم ساری زندگی سیاست نہیں کریں گے. 4 دن کے بعد وہ لوگ منہ چھپاتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی کے اندر موجود تھے. یہ آپ اپنی اسکرین پر کی تصاویر بھی دے سکتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 8-10 دن نہیں ہوئے، اسی پارٹی میں سے ایک بندے نے استعفیٰ بھی دے دیا. تو عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں
جو ووٹ لینے والے پولیٹیشینز ہیں ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، یہ بالکل واضح ہے. سب نے سمجھا تھا کہ اس پارٹی کے اوپر دست شفقت ہے تو بھاگتے ہوئے اس کے اندر جاؤ، لیکن جب وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ اب کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگا، اب صرف اور صرف ایک مختصر سی بات کی جائے گی کہ آپ اپنا الیکشن کنڈکٹ کریں اور پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے آگے بڑھائیں. وہ بھی آپ کے سامنے ہے سارا نظام جو کچھ بھی ہوا. اس وی لاگ کا اختتام کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا وی لاگ جہاں بھی سنا جا رہا ہے وہاں پر میری یہ سنوائی بھی شاید ممکن ہو کہ عمران ریاض جلد ہم میں واپس آ جائیں، اور یہ جو بچے، یہ جو بچیاں، صنم جاوید اور اس طرح کے جتنے بھی پی ٹی آئی کی ینگسٹرز ویمنز ہیں، جتنی بھی ویمن ہیں، جو بچے ہیں جو اس میں بیچارے میں جو اس سیاستدانوں کی چالوں میں آ کے پھنس چکے ہیں، ہماری پاکستان فوج ان پہ دست شفقت کر کے ان بچوں کو رہا کرے تاکہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہم دوبارہ سے انجوائے کر سکیں. پاکستان کا اللہ رب العالمین حامی و ناصر. ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں ابھی پلے کروں گا اور اس ویڈیو کا اختتام کریں گے اگین میری اسی آیت کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. امن کی ایک کوشش ہے، معذرت چاہتے ہیں لیکن امن کو ایک موقع دینا چاہیے. پاکستان تا قیامت زندہ باد. اجازت دیجیے شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب.